پنجاب بجٹ پیش، تنخواہوں میں 7، پینشن میں 3.5% اضافہ۔ بجٹ کا حجم 5,903 ارب 46 کروڑ روپے ہے، جو رواں مالی سال کے مقابلے میں 10.7% زیادہ ہے۔ جاری اخراجات کا تخمینہ 1,962 ارب 93 کروڑ روپے ہے، جو 3.1% کم ہے۔ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے وفاق کو 570 ارب روپے کی مالیاتی رعایت دی۔ ترقیاتی بجٹ 1450 ارب روپے سے 752 ارب روپے کر دیا گیا۔ بلدیاتی اداروں کے لیے 803 ارب 88 کروڑ روپے خطی رقم مختص کی گئی۔ 1209 ارب 86 کروڑ روپے کی صوبائی آمدن کے حصول کا ہدف مقرر۔ تعلیم کے شعبے کے لیے 750 ارب روپے مختص۔ صحت کے لیے 500 ارب 62 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ جاری ترقیاتی اسکیمز کے لیے 493 ارب 25 کروڑ، جبکہ نئی اسکیمز کے لیے 258 ارب 75 کروڑ مختص کیے گئے۔ الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ 95 سے بڑھا کر 99% کر دی گئی ہے۔ کاٹن فیس ختم کر دی گئی۔ کسانوں ٹیکسٹائل سیکٹر کو فائدہ ہوگا۔ زراعت، لائف سٹاک، غذائی تحفظ منصوبوں کے لیے 132 ارب 54 کروڑ روپے مختص۔ 6500 ہائی پاور ٹریکٹرز کی کسانوں کو فراہمی کے لیے 9 ارب 90 کروڑ مختص۔ نوجوانوں کے لیے یوتھ ڈیولپمنٹ انیشیٹو منصوبہ متعارف کروائے جانے کا فیصلہ۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے لیے 2 لاکھ افراد کو 300 ارب روپے قرضہ دیا جائے گا۔ ستھرا پنجاب پروگرام کے لیے بجٹ میں 170 ارب روپے مختص۔ پراپرٹی ٹیکس کے لیے ای پیمنٹ لازمی قرار۔ 10,000 خواتین میں دودھ دینے والے جانور تقسیم کیے جائیں گے۔ امام مساجد کی مالی معاونت کے لیے 18 ارب 50 کروڑ روپے مختص۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 1 گھنٹہ 41 منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا۔ پنجاب کابینہ کا اجلاس، صوبائی بجٹ کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ڈاکیومنٹ پر دستخط کر دیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا پنجاب ریونیو اتھارٹی کو ریونیو بڑھانے کے لیے اقدامات کا حکم۔ مریم نواز نے کہا کہ پوری کوشش کی ہے کہ عوام پر کم سے کم بوجھ ڈالیں۔ مالی مسائل اور عالمی حالات کے باوجود بغیر کسی نئے ٹیکس کے عوام کی خوشحالی پر مرکوز بجٹ پیش کیا ہے۔ پنجاب کی بجٹ کی توجہ عوامی ترقی اور ریلیف پر مرکوز ہے۔ امید ہے کہ گزشتہ سالوں کی طرح عوام کی امنگوں پر پورا اتریں گے۔ امید کا بجٹ ہے، اپنی عوام کو اپنے ہی وسائل سے ریلیف دیں گے۔ سندھ کا بجٹ کل پیش ہوگا۔ سندھ کا مجموعی ترقیاتی بجٹ رواں سال کے مقابلے میں 28% کم ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ مراد علی شاہ اب تک 10 مرتبہ سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کر چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس۔ صوبے کی مالی خود مختاری اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے وسائل میں اضافے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے محصولات بڑھانے اور ٹیکس وصولی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ وسائل میں اضافہ عوامی فلاح، ترقیاتی منصوبوں اور بہترین خدمات کی فراہمی کے لیے ناگزیر ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا ٹیکس نیٹ میں توسیع، شفافیت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر بھی زور۔ اجلاس میں صوبائی وزراء کے علاوہ دیگر حکام نے شرکت کی۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبے پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت گلگت بلتستان میں 100 میگا واٹ شمسی توانائی منصوبے کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام مراحل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے غیر جانبدار تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن بھی کرائی جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی حکومت اس منصوبے کے تمام اخراجات برداشت کرے گی، جس کے تحت سرکاری عمارتوں کے لیے 18 میگا واٹ اور گھریلو صارفین کے لیے 82 میگا واٹ شمسی توانائی کے منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ادھر وزیر اعظم شہباز شریف سے گورنر سندھ نہال ہاشمی کی ملاقات، صوبہ سندھ سے متعلق امور پر بات چیت اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوا۔ ایران امریکہ امن معاہدہ 3 دن باقی، جنیوا میں تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب میں شرکت کے لیے جمعرات کو روانہ ہوں گے۔ اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء بھی ساتھ ہوں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس دستخط کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایرانی اسپیکر باقر قالیباف عبوری معاہدے کی دستخطی تقریب میں شریک ہوں گے۔ ایران کے ساتھ ایک منصفانہ اور اچھا معاہدہ ہے۔ امریکہ ایران میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا۔ اسرائیل سے کہا ہے کہ بیروت پر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ امیر قطر اور اماراتی صدر سے ملاقات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایران کسی صورت جوہری ہتھیار نہیں خرید سکتا۔ معاہدے کے مطابق ایران نہ جوہری بنائے گا اور نہ خریدے گا۔ اگر ایران نے دوبارہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا ہوگا۔ مزید کہا کہ جمعے کو آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔
حالات معمول پر آ جائیں گے اور تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ خطے میں تنازع کے خاتمے کے لیے قطر نے بہت کوشش کی۔ قطر نے ایران کے ساتھ کشیدگی کے خاتمے میں مثبت کردار ادا کیا۔ قطر کے لوگوں نے ایرانی حملوں کے دوران بہادری کا مظاہرہ کیا۔ مفاہمتی یادداشت سے ایران کو معاشی فوائد حاصل ہوں گے، تاہم ملک اپنی تمام ضروریات کے لیے ان فوائد پر انحصار نہیں کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ مذاکرات کے دوران امریکی پابندیوں کے خاتمے اور ایران کے جوہری پروگرام سمیت اہم امور پر 60 روز کے اندر بات چیت کی جائے گی، جبکہ ضرورت پڑنے پر اس مدت میں توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ عباس عراقچی نے کہا کہ ماضی میں واشنگٹن متعدد بار وعدہ خلافی اور معاہدوں سے انحراف کر چکا، اس بار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لبنان پر کسی بھی اسرائیلی حملے یا کسی علاقے پر قبضہ امریکہ ایران معاہدے کی خلاف ورزی ہوگا۔ مفاہمتی یادداشت میں ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہیں، جبکہ دوسری جانب ایران اور حزب اللہ فریق ہیں۔ ایران امریکہ معاہدہ، پاکستان نے بغیر لڑے جنگ جیت لی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بغیر لڑے جنگ جیت لی۔ امریکہ ایران تنازع انتہائی پیچیدہ اور برسوں پرانا تھا۔ پاکستان نے بطور ثالث انتہائی بہترین کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ تنازع اور جنگ بندی سے متعلق کسی بھی قسم کی قیاس آرائی مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ 19 جون کو جنیوا میں معاہدے پر باضابطہ دستخط ہوں گے۔ پاکستان نے مسلم امہ کی آپسی لڑائی کو بھی روکا۔ پاکستان کے ساتھ سعودی عرب، قطر، ترکی اور مصر نے اہم کردار ادا کیا۔ ایران امریکہ معاہدے سے پاکستان کے وقار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان کو شاندار سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا۔ ایوان کا تقدس کسی صورت پامال نہیں ہونا چاہیے۔ ایک دوسرے پر بے بنیاد الزام تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ مہاجر نشستوں کا فیصلہ آزاد کشمیر کے عوام اور مہاجرین کو کرنے دیا جائے۔ ایران معاہدے کے بعد معاشی اہداف میں بہتری آئے گی۔ پاکستان مزید عالمی بانڈز کا بھی اجرا کرے گا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا رائٹرز کو انٹرویو، کہا 2027 تک اقتصادی استحکام کی توقع ہے۔ جنگ کے دوران توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ سپلائی چین بحالی میں وقت درکار ہے۔ مہنگائی دوبارہ 2 ہندسوں تک پہنچنے کے بعد مالی سال 2027 کے لیے شرح نمو کا ہدف 4% اور مہنگائی کا ہدف 8.2% مقرر کیا گیا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مختلف قانونی اور انتظامی امور سے متعلق اہم فیصلوں کی منظوری دے دی۔ صدر نے 4 اہم قانونی بلز کی منظوری دی ہے۔ منظور کیے جانے والے بلز میں کیریج بائی ایئر بل اور مالی ذمہ داری اور قرضوں کی حدود کے تعین سے متعلق بل شامل ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی بل اور اقبال اکیڈمی بل کی بھی منظوری دی، جبکہ دوسری جانب صدر مملکت نے عائشہ حمیرہ چودھری کی بطور رکن وفاقی پبلک سروس کمیشن تقرری کی بھی منظوری دی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جماعت اسلامی کے مرکز منصور احمد، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے اہم ملاقات۔ ملک کی سیاسی، معاشی، امن و امان کی صورتحال سمیت ایران امریکہ مفاہمت کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں نے ایران امریکہ مفاہمت کو خطے میں امن و استحکام کے لیے خوشائند قرار دیا۔ حافظ نعیم الرحمان نے پاکستان کے مثبت اور مخلصانہ کردار کو سراہا۔ محسن نقوی نے حکومتی اقدامات اور مذاکراتی عمل پر بریفنگ دی۔ صومالیہ میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کا معاملہ بھی زیر غور آیا۔ ہماری پیش کی گئی ترمیم سے اختیارات نچلی سطح تک جائیں گے، وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دعویٰ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ NFC کا فارمولا آبادی کے لحاظ سے ہے۔ کراچی کو پیسے نہیں مل رہے، پانی کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ K4 کی تکمیل کے بعد بھی پانی ٹینکرز میں بکے گا۔ ہمیں 3000 سے زائد ہسپتال اور 2 کروڑ نئے گھر چاہیے۔ ہر سال 11,000 ماؤں کی زچگی کے دوران موت تشویشناک ہے۔ 2035 تک آبادی 35 کروڑ ہو جائے گی۔ سید نوید قمر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی خزانہ کا اجلاس۔ سینیٹر کامل علی آغا نے بجلی بلوں پر فکس ٹیکس کے خاتمے کی تجویز دی ہے۔ کہا بجلی بلوں پر فکس چارجز عوام کے لیے عذاب بن چکے ہیں۔ آج انکشاف ہوا ہے کہ 8,500 روپے کمانے والا غریب نہیں ہے۔ جو بندہ 100 یونٹ استعمال کر رہا ہے اسے 400 یونٹ کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں۔ کمیٹی فکس چارجز کو ظلم قرار دیتے ہوئے خاتمے کی سفارش کرے۔
کمیٹی نے فکس چارجز ختم کرنے کے لیے ایجنڈے پر توانائی حکام کو طلب کر لیا۔ شہر قائد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری، ڈبل ڈیکر اور ای وی بسوں کی ایک بڑی تعداد جلد کراچی پہنچ جائے گی۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ سندھ حکومت پبلک ٹرانسپورٹ نظام کو جدید ترین بنانے کے ویژن پر تیزی سے کام کر رہی ہے۔ پیپلز بس سروس کی کامیابی کے بعد اب ای وی بسوں اور ڈبل ڈیکر بسوں کی بڑی تعداد شامل کی جا رہی ہے۔ ای وی بسیں ماحول دوست ہونے کے ساتھ ساتھ کم لاگت اور آرام دہ سفر فراہم کریں گی۔ مزید ڈبل ڈیکر بسیں شہر کی خوبصورتی اور ٹرانسپورٹ کلچر کو ایک نئی پہچان دیں گی۔ آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی ہڑتالیں اور احتجاج، ہڑتالوں اور احتجاجی صورتحال سے متوسط اور مزدور طبقہ شدید متاثر۔ روزانہ اجرت پر کام کرنے والے افراد، چھوٹے دکانداروں اور کاروباری طبقے کو مشکلات کا سامنا۔ شہریوں کو روزمرہ اشیاء کی فراہمی اور آمد و رفت میں دشواری کا سامنا۔ دکانوں کی بندش کے باعث معمولاتی زندگی متاثر۔ عوام کی جانب سے پرامن ماحول، استحکام اور معاشی سرگرمیوں کی بحالی کا مطالبہ۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہونے والی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ سرگودا، شکرگڑھ، لیا، حافظ آباد، ٹوبہ ٹیکسنگ، چنیوٹ سمیت دیگر شہروں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ پی ڈی ایم اے کی 20 جون تک بارشوں کی پیشگوئی۔ کراچی میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور رات کے اوقات میں ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا، کوہستان، شانگلہ، پونیر، مانسہرہ، ایبٹ آباد، سوات اور کالام سمیت پہاڑی علاقوں میں بارش کی توقع۔ امریکہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ، 8 افراد ہلاک۔ امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ اڑان بھرتے ہی صحرائی علاقے میں گر کر تباہ ہوا۔ حادثہ ریاست کیلیفورنیا کے جنوبی علاقے میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق طیارہ حادثے میں کچھ نہیں بچا۔ 1955 سے زیر استعمال طیارہ روایتی اور نیوکلیئر دونوں اقسام کے ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد یوسف بچوں کو بیٹنگ کے گر سکھانے اکیڈمی پہنچ گئے۔ سٹار بیٹر نے مختلف ایج گروپ میں بچوں کو بیٹنگ کی ٹپس دینا شروع کر دی۔ محمد یوسف نے کہا کہ بچوں کے ساتھ کام کر کے اچھا لگتا ہے، میں ان کی سنتا ہوں، وہ میری سنتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ جتنا کام کیا جائے اتنا اچھا ہے، ان کی بنیاد پر کام ہونا چاہیے۔